میرے محترم بھائیو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میرے لیے ویسے ہی ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے۔ یہ عظیم الشان ارشاد کس کے بارے میں ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ فرمایا کہ تم میرے لیے ویسے ہی ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، بس فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ 21 رمضان سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ آج ویسے 22 ہے، کل مجھے یاد نہیں رہا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مظلوم شخصیات میں سے ہیں مسلمانوں کی تاریخ کی کہ جن کے بارے میں دو بڑے ہی متضاد رویے ہماری تاریخ میں پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے ان کو پیغمبر بلکہ خدا کے منصب پر فائز کر دیا، اور کچھ لوگوں نے ان کی عزت اور احترام کو بالکل نیچے گرا دیا۔ وہ نہ پیغمبر تھے، نہ رسول تھے، نہ خدا تھے، اور دوسری طرف نہ ہی ہمارے جیسے عام انسان تھے، بلکہ اس عظیم الشان قافلے کے فرد تھے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ ان سے راضی ہوئے، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، کہ اللہ ان سارے لوگوں سے راضی ہو گیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر رہے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے چند پہلو ایسے ہیں جو کسی اور صحابی میں نہیں پائے جاتے، جن کے اندر کوئی ان کا شریک اور سہیم نہیں ہے، اس تنہا انہی کی فضیلت ہے۔ ان کی پہلی فضیلت جس کے اندر کوئی اور شریک نہیں، وہ یہ ہے کہ وہ پہلے صحابی ہیں جو بچپن میں ایمان لائے۔ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ پہلے صحابی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی دعوت کی، اپنے خاندان کی دعوت کی، اور یہ فرمایا کہ کون میرا ساتھ دے گا، جب ساری آوازیں خاموش ہو گئیں تو سیدنا علی تنہا کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ اور اس موقع پہ آپ نے عجیب ارشاد فرمایا کہ اگرچہ میری ٹانگیں کمزور ہیں، اگرچہ میری آنکھیں دکھتی ہیں، لیکن پھر بھی میں ہر دم آپ کے ساتھ رہوں گا۔ یہ وہ واحد صحابی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بچپن سے لے کر اپنی وفات تک حضور کی زیر تربیت رہے، یعنی حضور کے گھر کے اندر پلے، حضور نے پالا پوسا، پروان چڑھایا، بچپن سے لے کر وفات تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلسل ساتھ رہا۔ یہ وہ واحد صحابی ہیں جو ہجرت کی رات جو ہے بستر پر سوئے، جبکہ وہ بستر اس دن بستر موت تھا۔ کون جانتا تھا کہ زندہ بچے گا، نہیں بچا، لیکن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سوئے۔ یہ وہ واحد صحابی ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے پیاری بیٹی جن کے نکاح کے اندر دی۔ یہ وہ واحد صحابی ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ کل میں جس کو جھنڈا دوں گا فتح اس کے ہاتھ میں ہوگی۔ خیبر کے موقع پر حضرت علی کی آنکھیں دکھتی تھیں، بیمار تھے، حضور نے پھر بھی ان کو یاد فرمایا، جب آپ تشریف لائے تو آپ نے اپنا لعاب دہن علی کی آنکھوں میں لگایا، آنکھیں ٹھیک ہو گئی، اور حضور نے فرمایا کہ یہ پکڑو جھنڈا، تو خیبر کی فتح حضرت علی کے مقدر میں لکھی تھی۔ یہ وہ واحد صحابی ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا، سورۃ توبہ دے کر کہ جاؤ لوگوں کو سناؤ کہ یہ اللہ کے احکامات آئے ہیں۔ یہ وہ واحد صحابی ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ تم میرے بھائی ہو۔ مواخات جو ہے ان کے بارے میں ارشاد فرمائی کہ تم اس سلسلے میں مواخات میں تم میرے بھائی ہو۔ یہ وہ واحد صحابی ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک میں اپنا نمائندہ مقرر کیا، تبوک میں اپنا قائم مقام بنایا ان کو مدینہ میں، اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں تبوک میں، اس موقع پہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ علی کیا تم راضی نہیں ہو کہ تم میرے لیے ویسے ہی ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ تم میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو اس طرح بہت سی وہ خصوصیات ہیں جن کے اندر حضرت علی تنہا ہیں، جن کے اندر اور کوئی صحابی ان کا شریک اور صحیح نہیں ہے۔ اللہ ہمیں ان کی محبت نصیب فرمائے۔ اس امت کی بدقسمتی ہے، اس امت کے بڑے اس امت کے ہاتھوں ہی شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر، کیا عجیب بات ہے۔ یہ سلسلہ حضرت عمر سے شروع ہوا، حضرت عثمان سے ہوتا ہوا حضرت علی اور حضرت سیدنا حسین تک پہنچا،
اور حضرت عثمان جب ان کو شہید کیے جانے لگا، انہوں نے عجیب بات فرمائی تھی کہ لوگوں اگر آج مجھے شہید کر دیا گیا تو یہ امت قیامت تک کبھی اکٹھی نہیں ہو سکے گی۔ تو واقعی ایسا ہوا، قیامت تک پھر امت کبھی اکٹھی نہیں ہوئی۔ یہ سلسلہ پھر حضرت علی تک پہنچا۔ 19 رمضان کو عبد الرحمن ابن ملجم نے ان پر وار کیا۔ 19 رمضان کو جب آپ فجر کی نماز پڑھنے جا رہے تھے مسجد میں، مسجد کے دروازے کے پیچھے کھڑا تھا وہ کمبخت، اور جو ہی آپ دروازے سے نکلے تو اس نے وار کیا تو حضرت علی گر پڑے۔ 2 دن پھر اسی بیماری کے اندر رہے، اس زخم کے اندر رہے، اور 21 رمضان کو آپ کا شہادت ہوئی، 21 رمضان کو آپ کا انتقال ہوا۔ موت سے پہلے اپنے بیٹے حضرت حسن سے کہا کہ بیٹا اگر تو میں زندہ رہا تو اپنے قاتل کے بارے میں خود ہی فیصلہ کر لوں گا، لیکن اگر میرا انتقال ہو گیا تو دیکھنا میرے قاتل کے ساتھ زیادتی نہ کرنا۔ اللہ اکبر! یہ علی ہی کہہ سکتے تھے کہ میرے قاتل کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، اس کا مصلح نہ کرنا، اس کو تکلیف نہ دینا، ایک ہی ضرب سے اس کا کام تمام کر لیا، زیادہ تکلیف نہ اس کو دینا۔ اللہ اکبر! یہ پوری امت جو ہے قیامت تک حضرت علی کے زیر احسان رہے گی کہ حضرت علی نے یہ بتایا کہ اخلاص نیت کس کو کہتے ہیں، نیت کی درستگی کس کو کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک غزوے کے اندر حضرت علی نے ایک کافر کو نیچے گرایا، اس کی گردن پر، اس کے سینے پر چڑھ گئے کہ اسی گردن کو کاٹ دیں۔ اسی موقع پر اس کافر نے آپ کے چہرہ مبارک پر تھوک دیا، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے آ گئے۔ اس نے پوچھا کیا بات ہوئی؟ اس نے کہا کہ پہلے تو میں اللہ اس کے رسول کے لیے تمہیں مار رہا تھا، اب میری اپنی نیت اس کے اندر شامل ہو گئی کہ تم نے میری توہین کی، اب میں تمہیں قتل نہیں کروں گا کہ چونکہ میں تو صرف اللہ کے لیے کر رہا۔ یہ ہے تصحیح نیت، یہ ہے اخلاص نیت۔ اللہ ہمیں ایسا اخلاص نصیب فرمائے اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت نصیب فرمائے، اسی محبت پہ قائم رکھے، اسی محبت پہ موت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔